بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ و فضائل۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کوئی بندہ اگر صرف یہ 4 فرض ادا کر لیتا ہے، 4 فرض پورے کر لیتا ہے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اس وضو سے آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کی جو عبادت کرنا چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، اس کو وضو کی فضیلت حاصل ہوگی۔ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کا دھونا، یعنی کہ ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک چہرے کا دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ اکثر بندے کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں وضو کرتے ہیں تو وہ جلدی میں یہ ہوتا ہے کہ کوہنی خشک رہ جاتی ہے یا کوہنی کا کوئی حصہ تھوڑا خشک رہ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوتا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں، تو پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کا ٹہنوں سمیت دھونا۔ اکثر بندے یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ جس وقت جلدی میں وضو کرتے ہیں تو ایڑی کا کوئی حصہ یا ایڑی پیچھے سے کوئی ایڑی خشک رہ جاتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاؤں کو صحیح مل کر دھونا چاہیے تاکہ کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، ہمارا وضو مکمل ہو۔ تو جو آدمی اس طرح صرف 4 فرض ادا کر لیتا ہے تو اس کا فرضی وضو پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ کی کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ یا مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جو اس کے چہرے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اس کی آنکھیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے وہ تمام گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس وقت انسان سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سر کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس وقت بندہ اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے وہ تمام گناہ جو اس نے پاؤں سے چل کر کیے ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں فضیلت حاصل ہو اور ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ وضو کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم خود بھی نہیں سیکھتے، پھر بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، نہ خود عبادت صحیح کرتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے، سنن و آداب کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور باوضو رہنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد بلایا اور پوچھا کہ بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ رات کو میں نے خواب کے اندر جنت کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر مجھے تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو تم کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک عمل یہ ہے کہ میرا جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے میں اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فضیلت عطا کی ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے، تیرے چلنے کے قدموں کی آواز جنت سے آتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت بھی ہمارا وضو ختم ہو، ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر آدمی وضو کے اندر رہتا ہے تو آدمی کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور آدمی کو فکر رہتی ہے اس چیز کی کہ میرا وضو باقی ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، آدمی عبادت کرنے کے اندر سستی نہیں کرتا۔ اور پھر جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہے۔
ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا اس کا ثواب اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے اندر رہنے کی، وضو کر کے گھر سے مسجد جانے کی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب آدمی وضو کر کے رات کو سوتا ہے تو ایک فرشتہ ایک رات اس کے ساتھ گزارتا ہے، جب بھی بندہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے رات پاکی کی حالت میں گزاری ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور فرمایا کہ اگر اس رات کو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آدمی وضو کی حالت میں تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے شہید کا درجہ لکھا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت بھی ہمیں وضو کی ضرورت ہو ہمیں وضو کرنا چاہیے، کیونکہ باوضو رہنے کا آدمی جب باوضو ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، شیطانی وسوسوں سے آدمی دور و پاک ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، اور وضو کا طریقہ ہمیں خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔